نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بندے نے دعا مانگی، کیا اس کی دعا بارگاہ خدا میں قبول ہو گئی؟ قرآن تو ایک بات اس سے آگے کی کرتا ہے، اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی فلیستجیب۔ محبوب میرے بندے میرے تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کب پکاریں، اللہ کو کب پکاریں، اللہ سے کب مانگیں۔ تو محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ تم جب بھی اپنے اللہ کو یاد کرو گے اپنے رب کو قریب پاؤ گے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم رب کو پکارو گے اس کو قریب پاؤ گے، سننے والا پاؤ گے۔ اور قرآن پاک پھر دوسری جگہ پہ ایک اور جملہ کہتا ہے، دوسری آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تو تمہاری شاہ رگ کے قریب سے بھی قریب ہے۔ اتنا قریب رب ہے اور بندہ دعا مانگے، یہ کیسے ممکن ہے وہ نہ سنے؟ بندے نے اللہ سے مانگا اور وہ کہے مجھے ملا نہیں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مانگا ہی نہیں۔ جب تم صدق دل سے اللہ سے مانگو گے، اللہ کی شان ہی یہ نہیں کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ نہ دے۔ حضرت آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کا رازق ہے، جو اس سے بالکل ہی نہیں مانگتے، اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں وجود خدا کا، اللہ تو ان کو بھی بلا حساب دے رہا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ اور اسے ماننے والا، اسے ایک الہ کہنے والا، ایک خدا کہنے والا، ایک مالک کہنے والا، اپنا رازق ماننے والا، وہ اس کی بارگاہ میں دستے دراز کرے اور اس کو عطا نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے مگر اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے معافی مانگنے میں تاخیر ہے، اس کی بخشش میں تاخیر تھوڑا ہی ہے، اس کی بخشش میں تاخیر تو نہیں ہے۔ ہمارے دامن پھیلانے میں دیر ہے، اس کی رحمت برسنے میں دیر تو نہیں ہے حضرت۔ مگر ہم جب مانگیں تو کیسے مانگیں؟ فرمایا کہ جب تم مانگو تو گڑ گڑا کے مانگو، سر جھکا کے مانگو، نگاہیں نیچی کر کے مانگو، اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے مانگو۔ اور دعا کا اب سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں ایسے ہم نے ہاتھ کٹھے کیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے، صحابہ حضور اس قدر بلند کرتے ہاتھ کہ نبی علیہ السلام کی بغل کی سفیدی نظر آتی، اس قدر بلند ہاتھ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے۔ اور بدر کے میدان میں جب سرکار دعا مانگ رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے حضور کے کندھوں پر جو چادر تھی، نبی علیہ السلام نے اس قدر اپنے ہاتھ بلند کیے کہ وہ مبارک چادر زمین پر تشریف لے گئی، سرک گئی۔ یعنی ہاتھ پھیلا کر، آنکھیں جھکا کے، اور اجتماعی دعا بھی مانگے۔ جب بندہ اجتماعی دعا مانگتا ہے اللہ سب پر رحمت کرتا ہے۔ اور رات کی تنہائیوں میں جب ساری دنیا سو جائے، بندے مانگ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، چند آنسو بہا تو صحیح، چند آنسو گڑ گڑا تو صحیح، میرے اللہ تیرے سوا ہے کون میرا؟
खालिक मैं तुझे कहता हूं, मालिक तुझे कहता हूं, राजिक तुझे मानता हूं, फिर मैं किधर जाऊं? बता तो सही, है कोई दर? कोई दर नहीं। जब बंदा इस दर्द से अल्लाह के सामने झुकता है और रब से मांगता है, रब की ये शान नहीं है वो अपने बंदों को ठुकराए, ये उसकी शान नहीं है। और अल्लाह सदा किसी का इम्तिहान भी नहीं लेता, अल्लाह सदा किसी का इम्तिहान भी नहीं लेता। एक वक्त तक उसकी दुआएं महफूज होती रहती हैं, मगर वक्त आता है फिर अल्लाह कई गुनाह करके उसको लौटा देता है। तो इसलिए हजरत अल्लाह से मांगने, दुआ मांगने की आदत डालें। ये कोई नहीं अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, ये मांग थोड़ा रहे हैं, ये तो हम नखरा कर रहे हैं। नखरा कर रहे हैं भाई, मांग नहीं रहे, नखरा कर रहे हैं। मांगने वाले अपने हाथ फैलाते हैं। कभी फकीर को देखा है? वो दरवाजे पे दस्तक देता है, कासा खोल के रखता है, उसमें कोई 1 पैसा डाले या 100 डाले, मगर उसने कासा कर दिया। कोई भर दे तब भी कहते अल्लाह तेरा भला हो, और कोई 1 पैसा डाले कहता तेरा भला हो। भाई बंदे तू अपना कासा, अपना दिल, अपनी झोली तो खोल के रख अल्लाह की बारगाह में, फिर देखना उसकी रहमत बरसती कि नहीं बरसती, फिर देखना उसका करम होता है कि नहीं होता। उसका करम होता है, उसका करम ढूंढे तो सही। वो मालिक बेनियाज रहम करता है, को मेहरबानी तलब तो करे। इसलिए कुरान पाक ने भी दुआ मांगने का हुक्म दिया। नबी इस्लाम ने तो इबादत का मग़ज़ इकरार दिया और फरमाया कि जो बंदा इबादत करता है और इबादत करने के बाद वो नमाज पढ़ता है, नफल पढ़ता है, फिर दुआ नहीं मांगता, वैसे ही उठ के चला जाता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसकी नमाज इसके मुंह पे दे मारो। मालिक क्यों? तेरी इबादत की है। अल्लाह फरमाता है मैंने इसको इबादत की तौफीक तो इसलिए दी थी कि मेरी इबादत करने के बाद मेरी बारगाह से कुछ मांगेगा और मैं इसको अता करूंगा। ये इबादत करके उठ गया, मांगा कुछ नहीं, ये तो मुतकब्बिर है, ये एहसान करता है, मुझे इसकी इबादत की कोई गर्ज नहीं है। इसलिए हजरात हर वक्त रब से मांगो, हर हाल में रब से मांगो, शुक्र के साथ मांगो, अदब के साथ मांगो, ताज़ीम के साथ मांगो, गिरियाजारी के साथ मांगो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी मेहरबानी और फजल फरमा देगा।